اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ گڈ، الحمد للہ۔ چلیں، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ 30 پارے کو کمپلیٹ کرنے کے قریب آ چکے ہیں، تو اللہ توفیق دے ہم سب کو اسے کمپلیٹ کرنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، آمین۔ چلیں، اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے لیا تھا وہ یہ کہ انفطار شروع کی تھی، 6 آیت تک الحمدللہ کر لیا تھا۔ چلیں، شیئر کریں گے اور پڑھیں گے آگے بڑھ کے پھر انشاءاللہ۔ انفطار دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتی ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے 6 آیتیں تک لگ بھگ اس کی تفسیر وغیرہ دیکھ لی تھی کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، جس کے بارے میں لکھا ہوتا کہ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ زمین کا سارا جو ہے وہ نظام اوپر نیچے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سمندر بھی اپنی حدیں چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے، جس کو بتایا کہ پھٹ جائیں گے، سمندر اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی اور سب طرف آ جائے گا۔ اور پھر بتایا گیا تھا کہ سجرت بھی، فجرت کے ساتھ ساتھ سجرت بھی آیا ہوا ہے، جس کے معنی ہے آگ بھی لگ جائے گی، یہ بھی بتایا گیا ہے نا۔ الحمدللہ، چلیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تو اس سے مراد تھا کہ مردہ قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو ہر شخص جان لے گا اس کا اگلا پچھلا کیا اس نے بھیجا ہوا تھا، وہ سب اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ہم نے کافی دیر ڈسکس کیا تھا، اس کو بہت ہم سبھی پر غور و فکر کے لیے
یہ آیت ہم لوگوں کو ملی تھی کہ ہم اپنے ہر عمل کو چیک کریں کہ ہم پیچھے بھی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھوڑے بہت نیکیاں جو کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عطا کر دیتے ہیں، وہ کرنے کے ساتھ ساتھ مصیبتیں جو بنا کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا کام ہو جو چلیں اللہ کا اگر کرم ہے کہ ہم سب گناہوں میں اگر اتنا زیادہ نہیں پڑے ہیں، تو مصیبتیں یہ ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا. جیسا کہ ہم نے اس بات کے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا کہ شیطان انسان کو دیکھ کر کے اور اس کے اسی کے حساب سے کہ یہ اتنا بالکل نہیں مانے گا، یہ اتنا بھی نہیں مانے گا، تو اسی کے حساب سے وہ پھر گناہ کے کام لے لے کے آتا ہے کہ جتنا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو یہ کر لے گا. تو ہمیں اپنے لیول پہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں تو وہ چھوٹے لیول پر، پھر کچھ چھوٹا کا کچھ اگر چلیں گناہ بھی نہیں تو پھر یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو، لیکن ہاں یہ ہے کہ گناہ سے بچتے زیادہ ہوں تو پھر یہ چیز چیک کریں کہ وقت کا ضائع ہونا کافی سارا پھر ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو بات تو پھر ویسے ہی آئے گی کہ اگر اچھے کاموں میں یوز نہیں ہو رہا ہے وقت، تو برے کام میں اگر نہیں لگ رہا ہے کہیں بھی نہیں ہے تو ایک کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا نا. تو جیت اسی میں ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اچھے ہی کاموں میں لگے. اور یہ چیز ہم سب کو اس میں بہت صبر دیتی ہے کہ بس جلدی ہی یہاں سے جانا ہے. تو یہاں اصل کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ اچھا کرنے والے کو کیا مل رہا ہے، برا کرنے والے کو کیا. تو یہاں تو ریزلٹ ڈے یعنی کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ برا کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور تب بھی ان کے ساتھ ہی اچھا ہو رہا ہے. یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ استدراج جس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. تو کوئی اس چیز کی گارنٹی نہیں لی گئی کہ آپ دین میں داخل ہوں گے اور پھر بس خوشیاں خوشیاں ہی آپ کو دنیا میں نظر آتی ہوئی دکھیں گی. جبکہ یہ چیزیں زیادہ کئی بار بتائی گئی کہ جب ہم دین والے بنیں گے، اللہ والے بنیں گے، دین میں داخل ہوں گے، تو ہاں چیکنگز ضرور آنی ہے، آزمائشیں آنی ہیں، اس بات کی تو ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں پھر سوچتے رہتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہونا تھا، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہمارا یہ نقصان ہونا تھا. تو ان چیزوں کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر کے اور مانگنا بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آتی جاتی چیزیں رہتی ہیں. جاب چھوٹ گئی، ہماری چھٹنی تھی، ہم تو یہ تھے، ہم تو وہ تھے، ہم تو اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں، صدقہ کرنے سے تو رزق بڑھتا ہے. تو بڑھا ہوا رزق ہمیں ابھی فوراً ہی چاہیے ہے. یہ بات کی تو کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹیز نہیں دی ہیں کہ بس آپ سکتا ہے وہ رزق ہمارا بڑھ کے جنت میں ملے، یا ایک تھوڑے دن چیکنگ ہو کے کہ پھر کب ملنا ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کب ہمارے پاس وہ چیز آنی ہوتی ہے. تو جلد بازی نہیں کرنا ہے، اپنے وقت کا بہت اچھا استعمال کرنا ہے. اس چیز پر دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں وہ، اور جو پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ لوگ اسے فالو کریں، وہ کیا چیزیں ہیں. کیونکہ علمت جب ہر انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا تھا، اس نے کیا حاصل کیا، تو وہ پھر ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پچھتانے والے یا افسوس کرنے والے ہوں. پھر یہاں سے بہترین باتیں شروع ہوئی تھی کہ اے انسان تجھے کس چیز نے غرور غر میں ڈالا ہوا ہے. غرور اردو والا غرور، غر جو ہے وہ غرہ، دھوکے میں ڈالنا. یہ میننگ تھی اس کی، صحیح. تو اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک، پھر ٹھیک ٹھاک کیا. فعدلک، اور پھر تمہیں معتدل بنایا. معتدل عدل سے ہی ورڈ بنا ہوا ہے.
معتدل عدل، یہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ صحیح ایڈجسٹ، جو چیزیں ضرورت ہیں اس کے حساب سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی، کہ دنیا تو ایسی بنائی ہے کہ جس میں دیکھ دیکھ کے رکھنا تھا، قدم آگے بڑھنا تھا، اور پھر آنکھیں ہی نہ دی ہوں۔ نہیں، آنکھیں دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبھی کو۔ کچھ ایکسٹرا کیسز ہوتے ہیں تو ان کی بھی آزمائش اور ان کے لیے اجر اور پھر ساری چیزیں ہیں۔ تو باقی انسان کو جو ہے وہ عدل پر ہی بنایا ہوا ہے، کہ جو اس کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی جس کی آنکھیں نہیں ہوتی نا، ان کو اتنے بہترین سینس دیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ عام انسان آنکھیں بند کر کے اگر وہاں سے جانا چاہے تو وہ قطعی نہیں کر سکتا، لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ نے اس کو سینسز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی اچھا خاصا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائیاں، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی میں ای ایوکم، یا پھر ای معنی ہوتا ہے ایو، جس کو آپ کہہ لیں، آپ کے عربک میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کون سی زیادہ تر میننگ میں آ رہا ہوتا ہے؟ تو ای یہاں پہ آئے گا جیسی، جس بھی، لیکن یہ جیسا کہ ہم لوگ من اور ما والے سیکھا تھا نا، کہ کوشچن والے یہ ورڈ ہیں، انٹروگیٹو ورڈ ہیں۔ اگر آپ اس کو جیسے کہ آیت ہم لوگوں نے لی تھی، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے آتا ہے، تو ایو مانے کون ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ آپ ورڈ کی میننگ اگر لکھنا چاہیں تو کون لکھیں ایو، تو اس کا میننگ آئے گی جس، ہمارے اس سینٹینس میں، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ انگلش میں ورڈ یوز کر رہے تھے انٹروگیٹو بیچ میں، لیکن میننگ اس کی الگ آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے جیسے من یوز کیا تھا ویسے ہی یہ ایو ہے۔ اسی لیے من اور ماں کی میننگ ایک تھی، اس کا ڈفرینس سیکھ رہے تھے کہ یہ ہم لوگ جاندار کے لیے یوز کرتے ہیں، اور نہیں، عاقل کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ غیر عاقل کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو من کی میننگ پھر کیا میں ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں عرب سے، کیونکہ ایو مانے کون ہوتا ہے۔ تو فی کی وجہ سے ای ہو گیا ہے، کیونکہ آگے حرف جر آ گیا، اس لیے یہ مجرور لکھا ہوا ہے۔ ای صورتن، سورہ مانے صورتیں، صورت کو ہی کہتے ہیں۔ ما شاء، ما مانے ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، ما شاء اس نے چاہا لکھا ہوتا ہے، ما شاء اللہ والا ہی یہ ما شاء، ما مانے جو، شاء مانے چاہا، رکبک جیسا جو چاہا انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکبک، رکبہ مانے جوڑنا ہوتا ہے، جوڑ دیا تجھے، آخر میں کا جو ہے وہ تمہارے، تم کو، تم کی میننگ میں آ رہا ہے، یو پروناؤن، صحیح۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی مانے میں، ای آپ کے ورڈ ٹو ورڈ میں دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں، اوپر والے میں دیے ہوئے ہیں، وچ لکھا ہوا ہے ای مانے، وچ لکھیں آپ لوگ۔ ماشا رکبک، رکبہ مانے اسمبلڈ لکھا ہوا ہے، جوڑ دیا، کا جو آخر میں ایڈ کیا ہوا ہے، تمہیں جوڑا۔ جملہ کیا لکھا ہوا ہے، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم
تکذبون جھٹلانے والے ہو، بالدین جزا کے دن کو۔ انسانی فطرت عام طور پر یہاں پر بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابت عام طور پر انسان جو ہے وہ شیطانی فتنوں میں پڑھ کے اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانتا، یہاں تک کہ اللہ کی عظمت، اللہ کے غصے کو بھی نہیں پہچانتا، اور اپنی مرضی کی زندگی جیتا چلا آ رہا ہوتا ہے، جہاں امیدیں لگانی ہوتی ہیں لگاتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کے اوپر جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ کی بابت دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے، یعنی کیا گناہ بھی جب کرتا ہے تو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کہیں سے کوئی کنارے گلی سے بچ کے نکلنا، کوئی کسی اور کو آگے کر دینا، کوئی سورسز لگا لینا، کہیں کوئی پیسہ دے کے کام ہو جانا، یا ہمارے رشتہ دار کسی پوسٹ پر ہوں وہ ہمیں بچا دیں گے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ہے نا آیتیں کہ کافر کہیں گے کہ آج کدھر بھاگنا ہے، کدھر سے بچ کے نکلنا ہے، کس سے آج کہا جائے، کون بتا رہا ہے، کیونکہ ان کے جانشین جو کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو جان حاضر کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو وہ اپنی جانوں کی فکر نہیں کرتے، اور بس بادشاہ کو بچانا ہے اور ان کو بچانا ہے اور یہ مالک کو بچانا ہے والی بات رہتی ہے۔ تو سب طرف دوڑیں ختم ہو جائیں گی اور کوئی امید نہیں رہے گی جب اللہ کے یہاں سوال جواب دینے کا وقت آ جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت سے بھی ہم سب دور ہیں، یعنی کہ اس کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ کی طرف اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، توبہ کر کے تو دیکھیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب سے بڑی جتنا بڑا گناہ ہوگا اس سے بھی بڑی رحمتیں لے کے، اس سے بھی بڑی مغفرتیں لے کے آتے ہیں، اور پھر مسئلے ہمارے حل ہوتے فوراً نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تب حل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف بھی ہم لوگوں کو مڑنا، وہ چیز بھی نہیں پہچانے ہوئے ہیں، تو کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جبکہ ہم ہر طرح سے انہی کے انڈر میں، کیونکہ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہیں جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے سے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ اگر عدل پہ نہیں بنے ہوتے ہم تو ہم کہیں شکایتیں ڈال سکتے تھے، کسی کو پکڑوا سکتے تھے، کسی کے اوپر کیس کر سکتے تھے کہ بھئی ہم کو ایسا بنا دیا گیا، ان کے اوپر ان کو ایسے کرنا چاہیے، ان کو وہ ہونا چاہیے، یہ وہ، کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کرتے بھی ہم سب کو بہت بہترین شکل صورت میں پیدا کیا ہوا ہے، پھر جیسی شکل میں چاہا ویسا بنا دیا، ایسی تفسیر بھی پڑھ لیں گے ساتھ میں کہ نر مادہ جیسا یہ بھی ہوتا ہے، جس طرح کا چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا ہے؟ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود بخشا، تجھے عقل، فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی جینے کے لیے بھی ہم لوگوں کو گھر، ہر ہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، تو سب چیزیں پر ہمیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور جب اللہ نے ہمیں بنا مانگے اتنی چیزیں دی ہیں کہ ہم نے مانگے تھے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مانگتا ہے کہ رب مجھے ماں باپ چاہیے ہیں، مجھے گھر چاہیے ہے، مجھے دادا دادی نانا نانی چاہیے ہیں، مجھے 4 بھائی بہن چاہیے، کوئی بھی نہیں کہتا ہے، کوئی بھی، یہ سب اللہ کی طرف سے بنا مانگے، سبحان اللہ، بنا مانگے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا چیزیں ہیں ہم سب کے لیے، لیکن ہم لوگوں کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے، نہ ہی شکر ادا کرنے جیسے کبھی الفاظ نکلتے ہیں۔
اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا۔ خلقک، تجھے پیدا کیا حقیر نطفے سے، جبکہ اس سے پہلے تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ فسواک، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا۔ تو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے تجھے مستوی الاعضاء؟ مستوی الاعضاء کیا ہوتا ہے؟ اعضاء باڈی پارٹ کو کہتے ہیں۔ مستوی بھی ٹھیک صحیح، جو اگر ایک چھوٹی انگلی کی ضرورت ہے ہاتھ میں، چھوٹی انگلی بھی، انگوٹھے کی ضرورت ہے ہاتھ میں، تو وہ چیز، یعنی ہر چیز جس کی ضرورت ہے وہ چیز دی ہوئی ہے۔ ال ہوا القوی، تو اس میں آخر میں یہ آیا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر، تو جو طاقتور سے مراد ہے، یہ طاقتور بنایا، دونوں ہاتھوں اور پیروں کو برابر برابر بنایا۔ ہاں، آپ نے اگر دیکھا ہو، اللہ نہ کرے کسی کا پیر چھوٹا بڑا ہو تو وہ زیادہ دور نہیں چل پا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے تھک جاتا ہے، اور چلنے میں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اگر اونچا نیچا پیر کسی وجہ سے ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز صحیح عدل والی بنائی ہے ہماری، الحمدللہ۔ یعنی عام انسان کو عدل والے ہی ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ آزمائش جس کی چیکنگ ان کے تھوڑے بہت آگے کے پیچھے ہیں، لیکن انسان اگر آپ کو کہا جائے تو آپ سے کہ انسان کیسا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے ہاں بھائی ایسے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہاں برابر کے ہی ہاتھ ہوتے ہیں، برابر کے ہی پیر ہوتے ہیں، یہ معلوم ہے ہم سبھی کو نا۔ اگر تیرے اعضاء میں سے برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کی بجائے بے بے ڈھبا پن ہوتا۔ صحیح بات ہے، اگر کسی کا تھوڑا سا بھی کچھ الگ ہو، دیکھیں آنکھیں کسی کی قریب قریب اگر ہو جائیں، اونچی نیچی تو بہت دور کی بات ہے، بس تھوڑی سی دور دور یا تھوڑی قریب قریب یا تھوڑی چھوٹی، کچھ بھی ذرا سا فرق ہو جائے تو عجیب شکل جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت دکھنے کے لیے بھی بال دیے اور برابر کے اعضاء دیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کا احسان ہے ہم سب پر۔ اسی تخلیق کو دوسرے مقام پر احسن تقویم، بہترین شکل صورت سے تعبیر فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ یہاں پر صرف کوشش یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہ کرتے جانا ہے کہ یہ چیزیں بھی میرے رب کی طرف سے۔ آج تک ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہاتھوں کے لیے شکر ادا کریں ہم اپنے اللہ سے۔ ہاں کبھی کسی کو اللہ نہ کرے بے ہاتھ والا دیکھ لیتے تھے، تب ایسا لگتا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہاتھ تو دیے ہوئے ہیں، ہم اپنا کام خود کر لیتے ہیں، الحمدللہ خود چل پا رہے ہیں، خود کھڑے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کسی کا بھی محتاج نہ بنائے اپنے سوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ باقی ٹھیک ٹھاک پیدا کرنا اور پھر بھی ہم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ نہیں مڑ رہے ہیں، یہ نقصان کی علامتیں ہیں۔ فعدلک، تجھے معتدل بنایا، یعنی مفسرین نے کہا ہے، نہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں فعدلک تعدیل سے ہے، یا تعدیل کے معنی میں ہے تجھے معتدل بنایا، یعنی تیرے قد و قامت میں اعتدال اور اعضاء میں مناسبت رکھا ہے۔ اعتدال بھی عدل، جو بات مناسبت کے لحاظ سے ہی میننگ اس کی نکل رہی ہے، تو عدل والا بنایا ہے سے مطلب اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی عدل کی طرف لے جائیں تو وہ بھی میننگ آ رہی ہوتی ہے کہ فیصلہ صحیح کر پانے والا بنایا ہے۔ سب سے صحیح عقل والا مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہی اشرف المخلوق میں بتایا نا،
بہترین فیصلہ کر پانا والا بھی ایک اللہ نے جو ہے وہ طاقت دی ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا عدل سے مناسبت صحیح باڈی پارٹ جو دیے ہوئے ہیں وہ جس سے تو جانوروں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا. ممتاز ایکسیلنٹ تو کہتے ہیں یا ڈفرینس کے لیے بھی ممتاز ورڈ آتا ہے. الگ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اگر اسے فعدلک تخفیف دال کے ساتھ یعنی کہ فعدلک دال پہ شدہ کے بجائے تخفیف میں رکھا جائے، اگر شدہ کے ساتھ نہیں ہو تو اسے تخفیف کہتے ہیں، یعنی ہلکے میں رکھا جائے. یہ شدہ اگر لگ جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے. ہی سمجھا جائے تو عدل کے معنی صرفہ پھیر کے ہیں، پھیرا. اس طرح معنی ہوں گے تجھے اللہ نے پھیر کر اچھی خلقت عطا کی. یا مطلب ہوگا کہ اللہ نے جس طرح چاہا تجھے پھیر دیا. کسی کو شکل و صورت میں اچھا بنایا، کسی کو قبیح، کسی کو دراز قامت یعنی لمبا، کسی کو کوتاہ قامت یعنی چھوٹا شارٹ ہائٹ بنایا. چلیں الحمدللہ اس کے اوپر ہم لوگ کافی سارا ڈسکس اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مناسب باڈی پارٹ کے حساب سے لکھیے. اس کے اوپر ایک ہی تفسیر اگر رکھیں گے تب بھی ہے نا سر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے حساب سے اسے جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں اللہ نے عطا کی. یہ ہے فعدلک. ٹھیک، اتنا بھی اگر آپ لکھیں گے اس کے اوپر تو انف ہے. چل فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے. کبھی آپ دیکھیں باپ کے مشابہ یعنی ریزمبل ملتا ہوا، شباہت جسے کہتے ہیں وہی ہے کہ باپ کے جیسا ملتا ہوا بنا دیتے ہیں کبھی کسی کی اولاد کو. کبھی ماں کی جیسی ہوتی ہے، کبھی دادا دادی نانا کہیں کسی پہ بھی پڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسا چاہے بنا دے. باپ کے، ماں کے یا ماموں یا چچا کے دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ڈھال دیں، حتیٰ کہ قبیح ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کا لطف و کرم اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور بہترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرماتے ہیں. جی اگر اللہ تعالیٰ چاہے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں تو سزا ملے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد کسی جانور شکل میں پیدا ہو جائے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ قادر بھی کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسانی شکل میں ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اور الحمدللہ کسی بھی گناہوں، کیونکہ گناہ تو اتنے ہیں کہ ہماری بنی بنائی شکلیں بھی اگر بگاڑ دیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن کچھ بھی اس طرح کی کوئی اللہ کی طرف سے ہم سب پر کرم بنا رہتا ہے اور ہم سب کو محسوس بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہو تو اس کی شکل دیکھتا ہے، کچھ اچھا کرنے کے بعد اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں کیسا رسپانس دے رہا ہے. ہم مسکرا کے ہی دیکھ لیں تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہاں یہ بندہ جس نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا یہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ پھر آپ مسکرا دیتی ہیں، یا تھوڑا سا سلام دعا ہاتھ بڑھا کے ہاتھ ملا لینا، ایسا کچھ نہ کچھ
کر دیتے ہیں ہم سبھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، احسان ہے اس کا ہم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم لوگ کرتے ہیں، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ جو ہم کرتے ہیں، اتنی نعمتیں، اتنے احسان لینے کے بعد ذرا سی تکلیف آنے پر ہم ہی بچے تھے، ہم ہی ایسے ہیں، نہ شکر ہونا، اتنے فجر میں آنکھ نہیں کھل پانا، تھوڑا سا بھی لرننگ پڑ جائے کہ یاد کرنے کا آ جائے دین کی، اس کے اوپر تو بڑی مصیبتیں پڑ جاتی ہیں. کوئی کلاسز، کوئی لیکچر، کچھ بھی اللہ کے لیے آگے، اللہ کے کو پہچاننے کے لیے اگر آگے بڑھے تب بھی مصیبتیں آ رہی ہوتی. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو کہ اللہ نے جتنے کرم احسان کیے ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی ہم جو ہے اس کے برابر کا عمل لا کر نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا احسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم سب پر. تو کم سے کم دھوکے باز یا برا کرنے والے ایسے تو نہ ہی بنے نا. تو یہ جبکہ دھوکا اللہ کو نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی دھوکا ہمارے اوپر ہی پلٹ کر آتا ہے، ہمیں نقصان ہوگا. پوری دنیا بھی اگر نافرمان بن جائے تو دنیا کی حیثیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث میں فرما ہی دی نا. کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ سبحانہ. تبھی تو کافر بھی لیتے ہیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، جنت اللہ کی کافروں کو ایک ایک گھوٹ پانی بھی وہاں سے لوگ جہنمی چلائیں گے، پکاریں گے نا، جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ نہیں تو میرے اوپر یہ جو تم کھا پی رہے ہو یہی ڈال دو، کچھ ہمارے بدن پر پڑے تو کچھ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ ہو جائے، تھوڑا پانی ہی وہاں سے پھینک دو، کچھ کھانے پینے کی چیز پھینک دو. تو پھر کیا کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر تمہارے لیے سب حرام ہے جنت کی. وہاں ہاں حرام ہو جائے. یہاں جتنی مرضی آئے کما لے، دنیا میں لے نام کما لے، سب کر لے سب. تو اس دنیا کے پیچھے اس کی حقارت اگر ہمیں پتہ چلے نا تو محبتیں کم ہو جائے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز بیکار ہے آپ کے لیے تو کیا دل میں محبت تب بھی لگی رہتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو، چاہے کتنی خوبصورت نہ ہو. بچے پریشان ہوتے نہیں مما مجھے دیکھیں کتنا اچھا، لیکن پیرنٹس کو پتہ نہیں بیٹا یہ یوز لیس ہے، بیکار ہے. ہم کبھی بھی اس کو پیسہ ڈال کے نہیں لینے، بچوں کو بھی نہیں ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھو وہ دیکھو ایسے ایسے اس نے کرا تھا، اب اس کو نقصان ہو رہا ہے، میں نے بتایا تھا یہ بیکار ہے. تو دنیا کو جب ہم بیکار سمجھ لیں گے تب اس کی محبتیں ختم ہوں گی. پھر کوئی ہمیں اچھا کہہ کے چلا جائے تب بھی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی برا کہہ کے چلا جائے تب بھی تکلیف نہیں ہوتی. یعنی کہ کوئی اچھا نہیں کہہ رہا، جب بھی ہم رونے پیٹنے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کرا، انہوں نے کیوں نہیں کہا، کیونکہ ہم نے جس کے لیے کرا وہاں سے ہمیں پوری امید ہے. اور خالی ہو کے بھی نہیں بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے نا، کہ ہم اچھا کریں تو ہم کو دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے آ کے کہ شکریہ ادا کرے، روز آئے، روز بھی شکریہ ادا کرے نا، تب بھی ہم خوش ہوتے رہیں گے. ہاں، یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے پریشان نہیں ہوں گے کہ تم روز ہی کیوں چلی آتی ہو شکریہ کرنے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ روز صبح سلام بھیجتی ہیں، دعا بھیجتی ہیں، تو ہم خوشی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ بھئی کب تک بھیجتی رہیں گی آپ، بس کر دیں، اب دل بھر گیا ہمارا، روز سلام بھیجتی ہیں آپ، روز دعا بھیجتی ہیں، ایسا نہیں کہتے نا. تو جب ہم امید سے خالی نہیں ہوتے، ہم اچھا کریں گے اللہ کے پاس ضرور مل کے رہے گا. ہاں، لیٹ ملے جلدی ملے، دنیا میں بھی مل جائے، آخرت میں دنیا میں مل جائے گا تو آخرت میں ختم نہیں ہوتا الحمدللہ، وہاں بھی باقی رہے گا. اور انشاءاللہ اسی کی برکت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی مل جاتا ہے. تو دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے تو سبحان اللہ. اپنی فطرت پر ہیں ہم، ہے نا. یعنی کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ہمارا دل مطمئن رہے، تو مطمئن رہتا ہے. جب اللہ کو ہم جان لیں گے تو ہمارا دل مطمئن رہتا ہے کہ اس نے ہمیں برا کہا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، تو ادھر ادھر تڑپتے نہیں پھرتے میں کیسے بدلہ لے لوں، اور یہ تو اچھے سے رہ رہی ہے، اس نے برا بھی کیا تھا، اس کے ساتھ برا ہونا چاہیے. ہمیں بالکل ایفرٹ کیے ہوئے بھی سکون سے بیٹھ جائے نا، تب بھی ہمیں یقین رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن آنے والا ہے جب ہم اللہ کے آگے اس کی شکایت کریں گے نا، یہ بچ کے کہیں نہیں جا پائے گا، یا وہاں سے اس پکڑ ایسی آئے گی کہ جو اس کو کوئی بچا نہیں سکے. تو دل مطمئن رہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کر لو جو مرضی ہے کر لو، بعد میں پتہ چلے گا. تو فطرت تو اللہ نے ابھی بھی رکھی، باقی رکھی ہے الحمدللہ. بس ہم لوگوں کے دل چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ بس ابھی ابھی چاہیے. اس چیز سے تھوڑا انسانی فطرت ہے، یہ بھی بیان کی گئی کہ ایسا بنایا ہوا نا، اس سے بھی تھوڑا ہمیں پھر
بچ بچ کے رہنا ہوتا ہے اور کوششیں کرتے رہنا ہے کہ ہم بڑے دل والے بن جائیں. حتیٰ کہ قبیح ترین جانور کی شکل بھی اگر پیدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا لطف و کرم ہے اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور بہترین انسانی شکل ہی میں پیدا فرماتے ہیں. ما شاء اس نے چاہا ہے، ما زائدہ ہے. اچھا، جو چاہا والا جو میننگ آ رہی ہوتی ہے وہی ہے یہ. کلا ہرگز نہیں لکھیں، بلکہ تو کذبون تا تم کے لیے ہے، کذبا جھٹلانا، واو نون جمع کے لیے ہے، کذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین بھی مانے کو یا ساتھ میننگ ہے نا تو ساتھ لکھیں، دین جزا سزا کے دن کو. ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. کلا حقا حقیقتاً میننگ آتی ہے، یہ معنی میں بھی ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں جو میننگ ہوتی ہے یا ایسا اس کی میننگ میں کیا نکل رہا ہوتا ہے کہ حق بات تو یہ ہے یا سچ بات یہ ہے، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے. آگے میننگ جو کلا کے بعد جو آگے آ رہا ہوتا ہے تو ہرگز نہیں کے بعد، اسی لیے اس کی میننگ حقیقتاً بھی ایک ورڈ میں کرنا چاہیں تو حقیقتاً لکھا ہوتا ہے. صحیح کہ جو تم نے سوچا ہوا ہے ایسا نہیں ہے، یا جیسے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کے دن کو. حقیقتاً کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی، طرز عمل یہ جو کافر یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اس کی نفی بھی ہے، انکار بھی ہے. جو اللہ کریم کی رافت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے، یعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی. کلا کی طرف، کلا اشارہ کدھر بتا رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں یا پہچان نہیں رہے ہیں، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں نہیں ہے، ہم آرام سے ساری چیزیں جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. یہ نفس فریب یعنی کہ ہماری جان کی ہی فریب ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ہم یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی نا کہ ہم جب انسان عمل نہ کرے تو ایکچولی وہ جزا سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جس کا ویل لکل ہمزۃ لمزہ نہیں، ویل للمطففین بھی نہیں ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کی، جو الذی یکذبون بالدین. آیت سورہ بتائیں، چھوٹی سورہ ہے ادھر پیچھے سے ہی. جی کسی کو یاد آ رہی ہو تو کیا تم نے جزا السلام علیکم سزا میم. ارأیت الذی یکذب بالدین، صحیح یہ میننگ جی ہے. میم، اس میں بھی یہ مطففین میں بھی آئی ہے، ہاں آیت نمبر 10. مطففین ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. ہاں وہ لوگ جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا تم نے جزا سزا کے دن کو جھٹلانے والا دیکھا جو پھر چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، صحیح کہ وہ یتیموں کو
کھانا نہیں کھلاتا وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دھوکے میں رہتے ہیں اپنے رب سے اور ان کی رحمت، ان کی ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے تو اصل میں ہمیں قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں ہے. اپنی مرضی کی پھر زندگی جی رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے. تو کتنا بڑا کفر ہے انسان کا، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ کفر اکبر تک انسان پہنچ گیا ہے. تب تو وہ کافروں والے زمرے لائن میں چلا جائے گا. اور اگر کفر اصغر ہے، تھوڑا تھوڑا جھٹلانا، تھوڑا تھوڑا نہیں ماننا، تو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دے کہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. اور اللہ ہی بہتر جانے کہ پھر انجام کیا ہونے والا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں چل رہی، اس کو دکھ نہیں رہی اللہ کی رحمتیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ جزا سزا کے دن کو جھٹلانے والا ہے. اس کو اس کے اوپر اتنا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پتہ چل ہم لوگ بالکل الرٹ رہتے ہیں کہ ابھی لوٹ کر جانا ہے، یا پرنسپل آئی ہوئی ہیں، یا ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہمیں شام ہوگی اور لوٹ کر جانا ہے، تو ہم نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں. ان کے پرنسپل نے کہا ہے ایسے ہی کرنا ہے تو ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. والدین نے کہا ہے کہ اتنے بجے آ جانا ہے تو ہم اتنے بجے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پکا یقین ہوتا ہے کہ پیرنٹس گھر پر ہیں اور شام ہونے والی ہے اور مجھے گھر جانا ہے. اس میں سے کسی بھی بات پہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آج تو گھر نہیں جانا ہے یا آج تو پرنسپل نہیں آنے والے ہیں، تو دیکھیں ہمارے عمل میں فرق آ جاتا ہے کہ جب ہمیں حساب نہ دینا ہو تو چاہے ہم کتنا بھی کہیں نہیں نہیں ہم تو پکا یقین کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مرنا ہی ہے اور جانا ہی ہے، اور عمل خراب ہو ہو ہی نہیں سکتا کہ پکا یقین کرنے والا کہ موت تو آج ہی آ جائے گی. تو چاہے شیطان کتنا دھوکے میں شیطان پتہ ہے ایسی بات پہ بھی ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے. شیطان ہمیں ایسی بات پہ بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن جملہ ہی بھول گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں شیطان ہمیں اس بات پر بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو کرتے رہنا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں بہکا کے رکھتا ہے، اور جس کا بڑا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے کہ آیتیں کلیئر کرتی ہیں جسے کہ ہم جزا سزا کے جھٹلاتے ہیں. شیطان کہتا ہے نہیں نہیں تم ایسے نہیں ہو. یہی بات تھی کہنے جو ہم جا رہے تھے اس وقت کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پورا پکا یقین ہے، ہم تھوڑی یہ ہمارے بارے میں آیتیں ہیں ہی نہیں کافروں کے بارے میں. تم جیسے جی رہی جیتی رہو. یہی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا بھی سمجھتے ہیں اور نیک بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور عمل بہت کم ہے. اذکار مہینے میں ایک بار بھی پڑھ لیے تو بڑے اچھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوتیں ڈیلی کرنے کے بجائے کبھی کر لی تب بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اللہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے والے بھی بنے، کیونکہ یہی حال ہم سب کا بھی ہے کہ کنٹینیو رہنے والی جو بات ہے وہ چیز نہیں آ رہی. یا معلوم ہے کہ آج اگر ہم لوگ 1 پر ہیں تو ہمیں کل 2 ہو جانا چاہیے، یعنی کہ تھوڑا سا اپنا پارٹ جو ہے وہ بڑھا لینا چاہیے. 1.5 تو ہونا ہی چاہیے. پھر اگر ہم نے ایک عمل ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا عمل اور بڑھانا ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم اچھے بنتے ہیں رمضان تک ہی اچھے بنے رہتے ہیں. اس کے بعد عید بقرعید، اب تو چھٹیاں آ گئی، اب تو بس اب کوئی نہیں پوچھے گا، ختم. جبکہ وہ ٹریننگ ہوتی ہے، رمضان کا وقت جو ہے وہ ٹریننگ اللہ دیتے ہیں کہ یہ ہے لائف سٹائل. جب تم 1 مہینہ، اور دیکھیں 1 دن 2 دن 10 دن کی نہیں ہوتی ہے، 1 منتھ 30 دن کی پوری ٹریننگ رہتی ہے. اس کے بعد پھر سے ہم وہ ٹریننگ بلا کے بیوقوفوں کی طرح اپنی عام زندگی میں چلے جاتے ہیں. جب 1 مہینہ ہم اس طرح سے رہ سکتے ہیں تو ہم چلے پورے 12 مہینے نہیں، 11 مہینے تو رہ ہی سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں. کہ رمضان ہے، شادیاں نہیں منا رہے ہیں، رمضان ہے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو وہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینے میں بھی اگر یعنی تھوڑا سا ٹائم ہو کہ بھئی یہ چیزیں ابھی ہمارے
الحمدللہ اگر ہم بچیں نا تو سب سے بچ سکتے ہیں، لیکن چلیں ابھی اتنے اچھے نہیں بنتے ہیں، اگر تھوڑے تھوڑے میں بھی آئیں تو کم سے کم 6 مہینہ تو اثر ہو، لیکن نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے کہ کہتے کہتے منہ نہیں تھکتے ہیں لیکن عمل نہیں بدل رہے، نہ ہمارے نہ بولنے والے نہ سننے والے، اگر ایسا ہے تو سوائے یہ کہ اللہ نے جیسے توفیق دی ہو، وہ لوگ بہترین بدلتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان میں ہی شامل فرمائے۔ تو یہ ساری آیتیں صرف اسی بات کی طرف جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو تو کس چیز سے پیدا ہو گئے، کیسا بنایا اللہ نے، عدل والا، ٹھیک ٹھاک، سب کچھ تو صحیح بنایا ہے جیسا چاہا ویسا یہ بھی آپ طاقت دیکھیں کہ ہم نے نہیں مانگا تھا میری آنکھیں ایسی ہوں، جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنا دیا، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت بال، ہر انسان کے پاس ایک نہ ایک چیز تو اسے معلوم ہی رہتا ہے کہ 2-3 لوگ ٹوک چکے ہیں، ہاں بھائی 2-3 فرینڈس کہہ چکی ہیں ہاں تمہاری آنکھیں اچھی ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا ہاں میری آنکھیں اچھی، جبکہ ہمیں خود ڈیلی دیکھتے دیکھتے ہمیں ایسا لگتا ہے کیسی آنکھیں ہیں عجیب سی، بولے نہیں تو ہمیں تو بالکل نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، مرر میں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بس کاجل لگا لو تو اور یہ عجیب ہو جائے، نہیں تو اچھی تو لگ رہی ہو، یہ 2-3 لوگ کہہ چکے تب جا کے یقین آ رہا ہوتا، ہاں اچھا میری آنکھیں اچھی ہیں لوگ کہتے ہیں میرے بال اچھے ہیں لوگ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اچھے ہیں، اسکن اچھی ہے، ہر چیز الگ الگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے رہتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جیسا اللہ نے چاہا ہو، یہ اللہ کی ہی چاہت ہے میرے ساتھ، صحیح، لیکن تکذبون بالدین، ہمارے عمل ہی اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ جھٹلانے والوں میں لسٹ میں آ جائیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ آپ دیکھیں ابھی اوپر ایک دفعہ ڈانٹ پڑی، دوبارہ پھر ڈانٹ پڑ رہی ہے، اِنَّا بے شک، علیکم، علی مانے پر، کم مانے تم سب پر، لحافظین بھی ہیں، لام البتہ یا حقیقتاً یا بے شک یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، البتہ تحقیق لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ سچ بات ہے یہ کہ حافظین بھی ہیں۔ نگران سے مراد ایسے ہی نہیں کھلے چھوٹے گھوم رہے ہیں کہ کہیں چھپ کے جو مرضی آئے کر لیں، سب سے بڑے حافظ کون ہیں ہم سب پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو کہ ہر جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ان سے چھپ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے بھی، یہاں پہ مراد فرشتے ہیں، وہ مقرر کر رکھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نیکی لکھنے والے الگ، یعنی کہ کوئی کنفیوژن نہیں بھی، ہم لوگ کہیں ایک ہی فرشتہ تھا، اس نے ادھر سے ادھر غلطی کر دی، یہ ہو گیا، ایک ہی فرشتہ ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ، لیکن انسانی عقل جتنی چھوٹی سی اور جتنی جد و جہد والی ہے نا، اللہ نے 2 فرشتے برابر رکھے اللہ تعالیٰ ریکارڈس نہیں بھی بنواتے تو یہ ہماری سب جتنے لیولس ہیں نا ڈاؤن، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جگہ جائیں گے، نہیں بھی ہوتے تب بھی ہمیں ماننا ہی پڑتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا، ہمیں معلوم ہے تم نے گناہ کیا، اتنی بات انف تھی، اس کے باوجود وہ ویڈیوز ریکارڈنگ بنی بھی رہے گی، ہمارے ہاتھ پیر بولیں گے، ہمارے اعمال نامے کھل کھل کے سامنے آئیں گے، اور غلطی لکھنے والا الگ، اچھائی لکھنے والا الگ، یہ بھی اللہ نے ہم سب کو سب کچھ بتا دیا ہے، تب بھی نہیں ڈرتے کہ بھئی پرنسپل آفس میں آئے بھی ہیں، اتنے انف نہیں تھا، پرنسپل نے سی کیمریز بھی لگا رکھے ہیں، صحیح کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں سارے ادھر ادھر کے، کیمرے میں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جا کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب نظر ہے، اللہ کی نظر تو کہاں کہاں کیسی، اس کے پر کوئی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں حساب کتاب چالو ہے، لکھ رہے ہیں، وہ تو سوتے بھی نہیں، فرشتے بھی تو چھٹی پہ بھی نہیں جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کیمرے میں نظر نہ پڑی ہو تو پتہ بھی نہ چلے ان کو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، کَلَّا حقیقاً نہیں حقیقتاً کے معنی ہے، یہ پورا پڑھ لیا تھا کیا؟ کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے دھوکے میں سے ہم غرور میں پڑے رہتے ہیں، کافر سے مراد دوسرے لوگ نہیں، اپنے اوپر ہی رکھ کے ہمیں دیکھنا ہے، کفر ہر انسان کس کس لیول پر کفر کر رہا ہے، کتنا
اللہ نہ کرے کتنے لیول پر وہ کافر بنا پھر رہا ہے، بات نہیں ماننا کافر ہے، اس لیول سے سوچے. یعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ یعنی کہ یہ فریب ہو جائے انسان کو، ایسا جائز ہی نہیں بن رہا، ایسا کوئی وہی نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ انسان کے اندر جو تکلیف ہے وہ یہ ہے، تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزا و سزا ہوگی. پھر آ گیا 12 کے بعد سے اس میں پھر 12 کی یعلمون ما تفعلون، کیونکہ یہ پورا جو ہے لائن سے فرشتوں کے بارے میں ہی بتایا، کیا کہ بلکہ تمہارے اوپر نگران فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین ہیں. کرامن کرم اکرام سے آپ لکھیں اکرام یعنی معزز، کاتبین لکھنے والے، یعنی عزت والے ہیں وہ اللہ کے یہاں، اور لکھنے والے کاتبین لکھنے والے فرشتے کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی. یعلمون یعنی یا تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے نا آگے، وہ جانتے ہیں، واو نون جمع کے لیے، وہ سب جانتے ہیں، ماں جو تفعلون تم عمل کرتے ہو. فعل اس میں فا عین لام، فعل مانے کرنا ہوتا ہے نا، تو جو تم عمل کرتے ہو، واو نون تم سب، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم سب عمل کرتے ہو. تم تو جزا و سزا کے منکر ہو، یعنی جھٹلانے والے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے. چلے الحمدللہ یہ باتیں ہم سبھی کو معلوم ہے، اس لیے اتنی اسٹرینج یا بڑی نہیں لگ رہی ہیں، بلکہ اس کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں تو ریمائنڈرز کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ بھئی سب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. تو جب یہ اسی بات کی طرف جوڑنے کی طرف ہے، عمل کرنے کی ہی طرف لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی ساری آج کی جتنی بھی آیتیں چلی آ رہی ہیں وہ اسی کی طرف لے کے بس جانے والی ہیں کہ عمل اور عمل کرنا ہے. تو ہر انسان کو اپنے لیول پر دیکھنا ہے کہ ہم کو اللہ نے اگر ہم اتنا کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے تو ہم وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کرنے والوں نے تو اتنا کرا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، یہاں تک کہ پوری طرح سے دین کی خدمت میں لگے رہے اور پوری طرح سے اندھے ہو گئے. صحیح، یعنی اتنی محنتیں کی، اتنا لگے رہے کہ وہ اپنے نقصان کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، جبکہ باڈی کا حق ہے اللہ نے ریسٹ کرنے، اور اگر بیمار ہے تو اس وقت پھر اور زیادہ ریسٹ کرنے، یعنی ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا کرنا ہے. تو جائز ہے کہ آپ اس وقت ریسٹ کریں، اور اگر ہلاک ہونے والے بات آ جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں. لیکن پھر بھی اب دیکھیں کہ دنیا کتنی کم ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں جن کو ان کے اوپر یقین ہی نہیں تھا کہ ریسٹ کرنے سے ہمارے طاقت آئے گی، وہ اللہ سے مانگتے رہتے تھے. سبحان اللہ، یہ بہت ہائی لیول آ جاتا ہے پھر، جبکہ آپ دیکھیں کہ بات جو ہے وہ اس سے ہو رہی ہے کہ آپ کو ریسٹ کرنا ہے. لیکن ہم لوگ اس لیول تک دعوتیں پڑ جائیں، یہ پڑ جائیں، کوئی ایک ڈش کم نہ پڑے، چاہے جتنے بھی ہوں کیسے بھی ہوں کر کے نکال کے ہی دیتے ہیں. صحیح، کہ کہیں لوگ آئیں اور سنا کے نہ چلے جائیں کہ بھئی بیمار تھی تو کیا ہوا، پہلے سے کر لیتی، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. منہ پر تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے ارے رہنے ہی دیتی ہیں آپ، لیکن اگر رہنے دیتے تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا بنتا پیچھے. تو کیسے بھی کر کے نکال کے دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب کیسے بھی کر کے ایک وقت کے بھی اذکار، ایک وقت کے بھی ان کو چھوٹے تو بڑا گزرے ہم سب پر، ایسے بن جائیں. آمین یا رب. اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے علم حاصل کرتے رہیں. تو
اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے جو ہم لوگوں کا شروع ہوا یہ ختم نہ ہو، کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ کورسز پھر ابھی تو نہیں ہے فی الحال. ہاں خواہش بہت ہے کہ ایک ڈپلومہ ٹائپ شروع کیا جائے جس میں تفسیر، حدیث، عقیدہ، سیرت اور فقہ 5 سبجیکٹ تو کم سے کم 4 سبجیکٹ تو ہو ہی، سیرہ بھی ایڈ ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ چل رہے ہیں ادھر ادھر، اللہ نے توفیق ہمیں بھی دی، تو اگر ہم بھی کر سکے شروع، کچھ بنا سکے تو کریں گے. ورنہ بیسک چیزیں جو کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں باپ سکھا دیں، یعنی کہ جو گھر میں ماحول ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ایسے کھانا ہے اور ایسے بیٹھنا ہے، مہمان آئیں گے تو آپ ایسے، یعنی یہ بیسک چیزیں بچوں کو گھر کی معلوم ہی رہتی ہے نا الحمدللہ. تو وہی والی بات ہے کہ یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو یہ بیسک چیزیں تھیں، یہ معلوم ہی ہونی چاہیے تھی ہمیں، ہمارے بچوں کو، سب کو. لیکن شیطان تو ہم نے اب دیکھا ہے، یہ جب حدیثیں پڑھی تو اب اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، یعنی کہ اب اس کو محسوس کیا ہے کہ ہاں کیسے شیطان جو ہے اگر ہم تھوڑا چھوڑیں گے تو جنریشن آگے والوں کو یہ پورا چھڑوانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. وہی نوح علیہ السلام میں کیسے اس نے پہلی بار ان کی قوم سے شرک کروایا نا، آپ دیکھیں شروعات کیا تھی، کہ بس ان کو کوئی نیک لوگ مرے تھے، اس نے غلو کروایا، یعنی کہ کہا کہ تھوڑا ان کو یاد رکھو، اور بس ایک جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ایک فوٹو بنا لو، مفسرین کہتے بس ایک پتھر رکھ لو تاکہ تمہیں ان کا محسوس ہو، ان کو بھولو نہیں تم اور ان کے جیسے عمل کرو. تو واقعی وہ لوگ نیک ہی کام کرتے تھے، نیکی کا کام کروایا، طریقہ غلط کروایا. صرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو نیکی ہی تو ہے، اس میں تکلیف کیا ہے اگر ہم ایسے کرے لے رہے ہیں، اس میں پرابلم کیا ہے. آپ دیکھیں دین سے ذرا ہٹیں گے اس کی تکلیف. مکہ جیسے، مدینہ جیسی جگہوں پر ایک قرآن گر گیا ہے، بادشاہ ہم بتا چکے تھے، کسی نے ایسا کرا کہ اس کو چوما اور اوپر رکھ دیا، دوسرے نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ہیں یہ کیا کیا تھا انہیں نے، وہ بھی گیا، اس نے سوچا کہ کوئی ایسا یہ بڑا کوئی قرآن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس کا ہوگا کیا ہوگا، اس نے چوما اوپر رکھا، لاؤ ہم بھی جا کے چوم لیں. تو چومنے کی جو لائن لگی، ویڈیو بنی ہوئی تھی سبحان اللہ، کہ لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کے اوپر دھکا مکی ہو رہی ہے کہ مجھے بھی چوم کے قرآن اوپر رکھنا. بیچارے پہلے والے نے جو کیا تھا اس کا کیا مقصد تھا، اتنی بڑی بدعت پیچھے نکالنے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا. دوسرے نے دیکھا کیا سمجھا، تیسرے نے دیکھا اور بھی کیا سمجھا، اور پھر اس نے شیطان بھی کیا ہنستا ہوگا نا بیٹھ کے پیچھے. نعوذ باللہ، رونے کے بجائے ہنسی آ رہی ہے کہ اگر ہم فیل کریں تو واقعی شیطان کیسا ہنستا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو اللہ کی کیا کیا نعمتیں ان کے پاس ہیں اور ہم ذرا سا بہکاتے ہیں اور یہ بیوقوف بندے کیسا پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہوتے ہیں میرے. اب تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی، ایک گھوڑا تھا، اس کا مالک تھا، گھوڑا کھڑا ہوا تھا اور اس کا مالک آیا اور اس نے خالی ایکشن کیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے خالی ایسا ایکشن کیا کہ جیسے وہ روز روز اپنے گھوڑے کو وہ پہناتا ہوگا لگام وغیرہ جسے کہتے ہیں نا، منہ میں ڈال کے ناک میں کچھ ڈال کے پھنسا کے ایسا رہتا نا، جس کے اوپر پھر بیٹھ جاتے گھوڑے پہ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے جدھر گھمانا چاہے، وہ اس نے خالی ایکشن کیا اس گھوڑے کے ساتھ اور اس کو ایسا دکھایا، آگے اس کو مٹھی ایسا باندھی ہوئی دکھایا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو مٹھی دکھائی اور ایسے اس سے کہا بس چلنے لگا وہ آگے، نہ کوئی اشارہ کیا کہ چلو یا کر کے، گھوڑوں کو اندازہ ہو گیا کہ میں بندھا ہوا ہوں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو یہی والا پارٹ بالکل شیطان یاد آیا اسے دیکھ کے کہ یہی کرتا ہوگا شیطان، اور آرام سے لگام ڈال کے، یہ حدیثیں ہیں کہ لگام ڈال کے آرام سے، جیسے جانور کو ہاکا جاتا ہے ادھر گھومو ادھر گھومو، اتنا ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ بس شیطان کو ضرورت نہیں رہتی، وہ لگام ڈال لیتا ہے اور آرام سے فری ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر سارے ایفرٹس پورے ہو گئے، اب دوسرا بندہ ڈھونڈتے، یہ تو ہمارا جانور بن ہی گیا، غلام بن ہی گیا. تو اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اور شیطانی چالوں کو سمجھنے والا بنائے، اسے توڑنے والا بنائے ہم سب کو. بڑی چیز نہیں ہے، بآسانی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ ان سے بچ سکتے ہیں، تھوڑے سے عمل بڑھائیں گے تو بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں نا، حدیث معلوم ہے وہی والی نا، کہ ہم ایک قدم بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھتے ہیں، ہم ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ ہماری طرف بڑھتے ہیں.
ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں، یہ حدیث ہے نا، ایک بالش کا بھی اس میں، ایک بالش ہم قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ 10 بار، تو جب اللہ کی طرف ہم بڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی، یہ بھی دھیان رکھیں، آزمائشیں بھی آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ سچی تھی کہ بس شوق یا تھوڑے دنوں کا فطرت تھی کہ ہاں بڑا دل چاہ رہا ہے لکھنے پڑھنے کا تو کلاسز جوائن کر لیتے ہیں، پورا نہیں کر پائیں گے بس چھوڑ دیں گے، ایگزام بھی نہیں دیں گے، یہ بھی مصیبت ہے، کوئی مصیبت آ جائے اس سے نہیں گزریں گے، لرننگ بھی نہیں کریں گے، ایگزام بھی کسی کے اوپر کوئی خاص یہ بات نہیں ہے، ہم ساری باتیں اپنے اوپر رکھ کے کہتے ہیں کہ یہی جب دوسروں کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے ہمیں معلوم، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہے نا، تو ہم اپنے اوپر کہہ رہے ہوتے، کوئی بھی کسی کو نہ سمجھے کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ پڑھ لیا نہیں پڑھا، اوکے، تو یہ ساری آیتیں ملا کر 12 تک جن کا تفسیر پھر آئی ہے، تم تو جزا و سزا کے منکر ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول و ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے کہ ہر عمل اور ہر بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ قاف میں بیان ہوئی ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب عتید بھی کہا جاتا ہے نا ان کو، ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا عن الیمین وعن الشمال، دائیں بائیں سے مطلب ہے اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے، لیکن نہیں لکھنے کے لیے، اوکے، قریب عتید، یہی میننگ آتی کہ نگران جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھنے والے، لکھنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے، اور احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ ہیں، ہاں یہ بھی بات آئی نا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے، دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں، آئندہ آیات میں نیکوں اور بدوں دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سب باتیں بتا دی گئیں، ایسا ایسا ہے، اس کے بعد نیک لوگ، اب ابرار نیک کو کہتے ہیں، اور فجار بد کو کہتے ہیں، فاجر کافر، فجار کفار کے جیسا ہی فجار بنا ہوا ہے، اور یہ شدہ کے ساتھ آتا ہے تو اور زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمت، جنت میں ہوں گے، لا مانے نو ڈاؤٹ یا ضرور، فی مانے میں، نعیم مانے نعمت، نعمت کیا ہے؟ جنت، یعنی نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک، لام بھی آیا ہے، بے شک بھی آیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، پھر یقیناً، قسمیں، نو ڈاؤٹ، قد، لقد، اتنا سب لگا ہوتا ہے بار بار، کس کو یقین دلانے کے لیے؟ ہم جیسے بیوقوف بندوں کو، اللہ توفیق دے سمجھنے کی، ہم سب کو اثر ہونے کی توفیق دے، کیونکہ سمجھ تو آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ نہ کرے گناہ کر کر کے، یا آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور وہ ماسٹر کیے ہوئے ہوں گے، گریجویٹ ہوں گے، انگلش، ہندی، اردو، چار لینگویج کبھی کبھی تو کے ماہر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تفسیر کی سمجھ نہیں آ رہی، یا دینی کسی بھی اس کی سمجھ نہیں، ہاں تھوڑا سا الگ تو ہوتا ہے، آپ کسی کو سڈنلی کامرس کا بچہ ہے اس کو سائنس کے میں بٹھا دے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی،
اس کو تھوڑا بیس میں جانا پڑے گا، پھر تھوڑا سا اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ سلو لے کے جانا پڑے گا، اور پھر سبجیکٹ کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر لے کے اگر وہ آئے گا تو وہ آ جائے گا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، کامرس کا ہے، سائنس کا، کسی کا بھی ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے اور ٹائم لے گا. ہم ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، ہم 2 دن کلاس جوائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. اپنے وہ دن بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے سالوں لگائے تھے. فجار اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، جحیم جہنم میں ہوں گے. فجار کا بدکار لکھے ہیں، ابرار کا نیکوکار کہا جاتا ہے، نیک کام کرنے والے، یا نیک لوگ بھی آپ صرف کہہ سکتے ہیں. یصلونہا، آپ کو سیصلا صاد لام جو ہے وہ ہم لے چکے ہیں. اس سے پہلے وہی ہے، ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا بھی میننگ آتی ہے، لکھا ہوتا ہے. یصلونہا ڈالا جائے گا، یسلون، ہاں مانے اس میں، کس میں، آگ میں کہہ لیں، جہیم کہہ لیں، دونوں کی طرف، ہاں کی طرف مؤنث کا ہی اشارہ ہوتا ہے. آگ بھی مؤنث کی طرف جائے گا، اور جنت اور جہنم بھی مؤنث کا اشارہ ہی لکھا ہوتا ہے. تو وہ اس میں داخل ہوگا کب؟ یوم الدین، جزا کے دن میں. فجار کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اس میں داخل ہوگا یوم جزا کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور ما نہیں، ہم وہ سب، عنہا، عن مانے سے، ہاں مانے اس، تو جو آگ ہوگی یا جو جہنم ہوگی اس سے، بغائبین، غائب نہیں ہو سکیں گے وہ. غائبین جمع ہے، اور آگے با آ گیا، اس لیے واو نون کے بجائے اس کو مجرور کرنے کے لیے ہم لوگ بتا چکے نا کہ اگر سنگولر ورڈ ہوتا ہے تب تو آپ آسانی سے ای صورتن کسرہ وغیرہ سے ہم آسانی سے دکھا لیتے ہیں کہ یہ مکسور مجرور لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر واو نون اور یا نون اگر آ جاتا ہے تو واو نون کے بجائے ہم یا نون لے کے آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ مجرور ہے. بھی آیا ہے، بغائبون نہیں ہوگا، بغائبین ہوگا، زیر کے ساتھ ہی آئے گا، تو یا بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک، تو وہ سب اس سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی کہ غائب ہونا، بھاگنا، پریزنٹ نہیں ہونا، دور ہو جانا کو غائب ہونا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کے تفسیر میں دور لکھا ہوا بریکٹ میں، وہ اس سے دور نہیں ہو سکیں گے یا غائب نہیں ہو سکیں گے وہاں سے. وما ادراک ما یوم الدین. اب دیکھیں جزا کے دن کو کے بارے میں اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، سبحان اللہ. سیم آیت ثم کے بعد پھر سے آئی کہ پھر آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ جزا کا دن ہے کیا. بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت تکلیف کا دن ہے، بہت چیکنگ کا دن ہے. اگر تھوڑی سی چیکنگ آنے والی ہو تو ہم دیکھیں اپنے پیپر سب صحیح سے بنوا لو، ہاں میرے پاس بنا ہوا ہے تو نہیں، وہ ایکسٹرا پیپر بھی بنا لو، فوٹو کاپی بھی نکال کے رکھ لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، موبائل میں بھی رکھ لو، بچوں سب فوٹو بھی کھینچ لو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو کہ بھائی پیپر کھو گیا ہو، کچھ بھی ہو، تمہارے پاس موبائل میں طرح ہو سکتا ہے میرا موبائل بند ہو جائے، پاپا کا بند، تمہارے پاس، یعنی ہر وہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی پاس ایئرپورٹ سے جانا ہے، یا یہ ہونا ہے، یا وہ ہونا ہے، کچھ بھی ہونا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بھائی چیکنگ ہونا. اس کے بارے میں پتہ نہیں کیوں صحیح آیات ہمارے جیسی عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ہی پرفیکٹ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا، کیونکہ قرآن پرسنلی ہر ایک سے مخاطب ہے. پرسنلی کافروں کے بارے میں بھی اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، ہم بھی ایسا کریں گے، ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی ہم اللہ کے چہیتے یا بہت فرشتوں والی لائن میں نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے اللہ کے چہیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، دنیا میں بڑے میٹھے میٹھے رہے ہیں، نہیں. آپ دیکھیں سب سے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مہینوں بھوک دیکھی، مہینوں، سبحان اللہ.
تو ہم ایک دن کی آزمائش میں ایسے ہوتے ہیں، ہمیں ہی ملے تھے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. تو جزا سزا کا دن جو ہے، جزا کا دن، یوم الدین، یوم الدین سورہ فاتحہ میں اتنی بار پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اس دن کے مالک آپ ہی ہیں. تو جب ہم کو معلوم ہے کہ وہ بڑا دن ہے، وما ادراک ما یوم الدین، ہے کیا یہ جزا کا دن، اور ایسے سے عمل کرنے پر کلا بل تکذبون بالدین میں ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان آیتوں کو ایک ساتھ جمع کریں، جو بھی ارائیت الذی یکذب بالدین کو بھی ایک ساتھ لکھیں اور دیکھیں، اور وما ادراک ما یوم الدین بھی لکھیں، ثم ما ادراک ما یوم الدین بھی لکھیں. اور یوم الدین کے بارے میں، اس کی سختی کے بارے میں تھوڑے آنسرز جمع کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہے کیا یہ دن، معلوم کریں، پھر پتہ کریں، کم سے کم 5 حدیثیں تو نکالیں، 10 لائنیں تو لکھیں، جزا کا دن ہے کیا. آپ دیکھیں اللہ کی آیات وہ والی، لمن الملک اليوم، آج کے دن ملکیت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ واحد القہار کی. سبحان اللہ. تو ہمیں کتنا ان کا اوبیڈینٹ ہونا ہے. جب ایسی سی بات ہے تو ہمیں کتنا لائل، کتنا اوبیڈینٹ، کتنا ان کے آگے جھکا ہوا، کتنا ماننے والا ہونا ہے. کیا ہم جس لیول پر اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں نا، پھر آج مر گئے تو ہم کامیاب ہوں گے. اصل بات تو یہی ہے کہ آج ہی اوور ہوگا ایگزام، اور آج ہی ہم ریزلٹ ڈے کے لیے چلے جائیں گے، تو انف ہے ہمارے لیے. نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کو ابھی موت آ جائے اور پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. کہ ابھی تو ہم سوچتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، ان کو پڑھانا ہے، ان کی شادیاں کرنا ہے، پھر ان کے بچوں سے بھی ہمیں کھیلنا ہے، دادی بننا ہے، نانی بننا ہے، ان کی بھی شادیاں اپنے ہاتھ سے کرنا ہے ہمیں. یہ ساری ہے نا امیدیں، خواہشیں. کل مر جانا ہے والی بات، ارے ایسی باتیں نہیں کرو، گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ ہے ہمارے سوچیں. اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ آخری آیت. اوپر جو تفسیریں گزری، چلیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر تفسیر پڑھ کے ختم ہو جائے گی یہ ہماری. آج منڈے ہی ہے. اوکے چلیں. ویسے بھی ہم لوگ ایگزام کی وجہ سے کافی سارا لیٹ ہو رہے تھے، دھیرے دھیرے چلے ہیں. آج آپ لوگوں کا جو ریٹرن آنے والا ہے، وہ پارٹ اے جو ہوگا وہ آپ لوگوں کا اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، اور پارٹ بی گرامر سے ریلیٹڈ ہوگا. جنہوں نے گرامر سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ نا. ایک لیڈی تھی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ نہیں کر رہی تھی، وہ آپ کے بیچ میں ہے یا فرسٹ بیچ میں، چلیں پھر سے ہم چیک کر لیں گے. اور ایفرٹ کریں، گرامر بھی لکھیے گا، کیونکہ سیٹ ہے. جب آپ کوئی لینگویج سیکھتی ہیں تو آپ دیکھیں، کبھی بھی آپ نے ہندی پڑھی ہو اسکول میں، اردو پڑھی ہو، اور اس میں کبھی بھی نہیں بتایا گیا ہوگا کہ جمع پلورل کیا ہے. آپ دیکھیں لینگویج سیکھی تھی تو اس میں چھوٹے سلو پیس پہ لے کے وہ چل رہے تھے، تو سب کب معلوم ہوگا اس کی میں فکر نہیں رہتی تھی. ہاں بس یہ پتا تھا کہ اپوزٹ یاد کرنے ہیں، پلورل یاد کرنے ہیں، ٹینس بھی شروع ہو گئے ہیں وہ بھی یاد کرنے. تو ہمیں بس اتنا معلوم کرنا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھیں ہم بار بار بتاتے چلتے ہیں. بی آیا تھا، حرف جر آیا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو لکھا دیتے ہیں حرف جر کیا ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں ایسے ہی کہتے رہے حرف جر آیا تھا اس کے بعد اسے مجرور ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ سب کیا بولتی رہتی ہیں، حرف جر کیا ہوتا ہے، اس سے مجرور کیا ہوتا ہے. تو بس حرف جر چھوٹے چھوٹے حرف ہوتے ہیں، ان کے آگے کوئی بھی ناؤن آئے گی وہ مجرور لکھی جاتی ہے. یہ پوری ڈیفینیشن. لوگ کہہ جا رہے ہیں مجھے آ ہی نہیں رہا، مجھے آ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کیوں نہیں آ رہا. پوچھو آپ نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا تو نہیں، صرف اور صرف کمی ہے کہ لکھا نہیں. کچھ نے لکھا ہے وہ بہت بکش لینگویج، یا ایک دم ایسی لکھ لیا کہ بس کہیں سے اتار لیا، اس کو بالکل سمجھا نہیں ہے. اس میں سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک حرف آتا ہے، اس کے بعد اگر چھوٹے اگر حرف ہیں تو اس کے بعد کی ناؤن آپ کو کسرہ کے ساتھ لکھنی ہے بس. اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بغائبون یاد کر لے کوئی حفظ کر کے، کہ ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں
نماز وغیرہ میں تو غلطی سے ہم پڑھ لیں وما ہم عنہا بغائبون، تو آپ کو یاد آ جائے گا نہیں یہ تو اس جار مجرور میں لکھا ہوا ہے، بی لکھا ہوا ہے، بغائبین ہوگا۔ اور حفظ کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، ہر میں آپ کے جو آپ کو پھر پتہ بھی چل جائے گا غائب۔ اب آپ کو بتائیے یہ ورڈ اتنا بڑا بغائبین، اب آپ سے کوئی ایسے چلتے پھرتے نارملی کہہ دیتا بغائبین تو آپ کہتی یہ کیا کہہ رہے ہو، میں نہیں معلوم کیا ورڈ، لیکن آپ کو پتہ چل گیا بی الگ ہے، غائب مانے غائب ہے، غائب ہونا، اردو میں بھی غائب ہی لکھتے ہیں صحیح یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے آ گیا ہے۔ کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر ایسے ہی لکھا ہوتا آپ الگ سے یاد کرتی پھرتی کہ غائبین کوئی عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی ہوتا ہے غائب ہو جانا، مشکل پڑتی۔ بس یہ آسانیوں کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ پوری عربی سیکھ لیں، پورے عربی کے ایکسپرٹ، یہاں تک کہ ہم بھی نہیں ہیں، ہم لوگ نے بھی جتنا ساتھ ساتھ کا کر کے ساتھ میں جتنا آتا جاتا تھا وہ کرتے گئے ہیں، بس عربی سیکھنا ہے، تفسیر، دعائیں، یہ ساری سمجھنے کے لیے تو انشاءاللہ ایفرٹ سب کریں، فیل ہو جائیں ہم بھی پاسنگ مارکس تک ہی ہمیشہ ہم نے بتا دیا ہے، ورنہ ہم نے ہمیشہ اسے چھپایا تھا، اب ہم بڑے اعلان کر کر کے بتاتے پھرتے ہیں کہ میرے بھی ایگزام گندے ہوتے تھے۔ تو آج ہم پڑھانے والے نہیں بن سکے یا ہمیں کیا کمی، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا خراب ہے یا کچھ ایسا ہے کہ ہم الحمدللہ 5 میں بول پا رہے ہیں، 5 کو بتا پا رہے ہیں، ہے نا؟ تو میرے لیے ایک بھی کو بتا پا رہے ہوتے تو صدقہ جاریہ بنتا کہ نہیں بنتا۔ ہمیں آج ریزلٹ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ دیکھیے میرے پاسنگ مارکس تھے، یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ ڈر ڈر کے رو رو کے کرا تھا، یہ دیکھیے میں نے یہ کر دیا، نہیں کچھ بھی نہیں، خالص نیت کر کے اللہ کے لیے آگے بڑھتے جائیں تو ہر کوئی ایفرٹ کرے، 2 آنسر آئیں گے 2 لکھ دے، ٹھیک؟ اوکے، آخری آیت کا پڑھ کے ترجمہ ختم کرتے ہیں۔ ہاں آج آپ لوگ اور یہ ریٹرن کر لیجئے، پھر ہم لوگ نے یہ پڑھا تھا نا مضاف مضاف الیہ وغیرہ، اس کا ریویژن نیکسٹ کلاس سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 14، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، ایک گروپ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہے۔ یہی ہے جنت کیا جہنم، اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں گے ہوگا والے پارٹ میں ہم بیچ کی کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے جو ہم لوگ بیچ میں جا کے رہ لیں گے کہ بھئی ٹھیک ٹھاک ہوگا، بڑی بڑی نعمتیں نہیں ملیں گی تو کم سے کم آگ میں بھی تو نہیں جلیں گے، ایک نہ امیر ہوں گے نہ غریب ہوں گے، میڈیم ہوں گے، مڈل کلاس میں رہ لیں گے، ہے کوئی مڈل کلاس اللہ کے نہیں ہے؟ تو آپ کو ایفرٹ کر کے امیر ہی بننا ہے، جنت ہی جانا ہے، اتنے ایفرٹس کریں کہ مڈل کلاس میں رہ لیں گے والے چلو اتنی کاہلی ہو رہی ہے نہیں کرنا یہ وہ، نہیں، ہٹانا ہی پڑے گی یہ سستی اور جانا ہی پڑے گا جنت، صرف جہنم پہ کوئی چانسز ہی نہیں ہے کہ وہاں رہ سکے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ جو روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے، جس جزا و سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اسے اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے، یعنی وہی دن ہوگا جس کے بارے میں ہم ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، تو جب وہی دن آ جائے گا تبھی اسی دن میں یہ سارے ریزلٹ اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے غائب دور نہ ہو سکیں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم، کیا خبر آپ کو روز جزا کیا ہے؟ تکرار اس کی عظمت و فخامت، فخیم کوئی چیز اگر ہو تو وہ ہیوج، بڑا، اس طرح کی چیز یعنی عظمت کے اوپر ہی آتی ہے کہ بڑی، بڑکپن اس میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی عام چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے، اور اس دن کی ہولناکیوں کو وضاحت کے لیے ہے، اس دن بہت ہولناکیاں ہوں گی، بہت اس کو واضح کرنے کے لیے پوری آیت 2 بار آئی ہے۔
کوشچن میں بھی آئی ہے، یعنی عام بات میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن بڑا دن ہے، نہیں، آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ جب ہم خود کتنی بار اس کا ایکسپلین میں ہم لوگ لے چکے ہیں نا کہ ایزی وے میں ہم لوگ بتانے کے بجائے کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں کہنے کے بجائے پتا بھی ہے وہ ہوتا کیا ہے، ایسے کر کے پھر بات کرتے بچے بھی دھیان لگا کہ اچھا کہاں جا رہے ہیں مما ہم لوگ، کیا ہوتا ہے وہ بتائیں، ہاں کیا ہوتا ہے اس میں، یوں صحیح، وہی طریقہ ہے۔ یوم لا تملکو، یوم اس دن، لا نہیں، تملکو ملکیت سے ہے، ملکیت رکھے گا، اختیار رکھے گا، یہ سب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملکیت سے ہے۔ تملکو ملکیت رکھے گا یا اختیار رکھے گا، لا تملک نہیں اختیار رکھے گا۔ تا جو ہے وہ یہاں پہ مؤنث کے لیے آیا ہے، نفسن کوئی نفس، کوئی جان، لنفس نفس جو ہے وہ ہوتی ہے، ہوتا نہیں، کوئی جان کسی جان کے لیے، لنفس کسی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، تو کوئی اختیار کسی کے اوپر، کوئی جان کسی جان پہ نہیں رکھے گی کہ میرے پاپا تو بڑی پوسٹ پہ تھے، پاپا کی وجہ سے میں وہاں بچ جاؤں گی، نہیں، تو کسی جان کو کسی کا پاپا چاہیں کہ بھئی میرے بچے مجھے بہت عزیز تھے، میں نے ہر تکلیف سے بچایا ہے انہیں، خود بھوکا رہا، بچوں کو کھلاتا رہا، آج بھی میں یہی سب کر لے جاؤں گا کہ میں اپنی نیکیاں ادھر ادھر، نہیں نہیں، کوئی اس دن کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ مثال ایسی مثال ہے کہ واقعی والدین یہاں سڑک پہ سونے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو تھوڑا نہیں سب دے دیں، سب، تب بھی خوش رہتے ہیں۔ بھئی اور کسی کے ساتھ ہو، آپ کی کوئی سگی دوست ہو، کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو تو آپ کہیں گی کہ اچھا بھئی آ جاؤ میرے ہی گھر میں رہ لو، ساتھ میں رہ لیں گے، آپ نے بہت مہربانی کر دی تو۔ لیکن اگر آپ بچوں کو اپنے ہی گھر میں رکھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ بھئی وائف، میاں بیوی میں جھگڑے رہ رہے ہیں آئے دن میری وجہ سے، میاں ایسا چل رہا ہے، بچوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، صرف اتنا بھی محسوس کرتے ہیں نا، تو والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں رہ لیں گے، ہاں گاؤں میں ہمارا گھر، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں رہ لیں، وہ اپنا ہی گھر بچوں کی خوشی کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی اتنا کر لے سکتے ہیں نا۔ اب ان کی اپنی خوشی کوئی نہیں رہتی کہ مجھے بھی شہر میں اسی میں کہاں رہنا، تو کہتے نہیں، انف ہے، وہ لوگ صحیح سے رہ لیں، میں وہاں، تو ایسا شخص چاہے گا ہی نا کہ بچوں کو بچا لوں، خود اے سی میں نہیں سو پا رہا ہے تو بچوں کو سلا دے، ادھر کر، یعنی ہر ایفرٹ کرتے ہیں والدین۔ تو کوئی بھی جان کسی بھی جان پہ کوئی اختیار نہیں رکھے گی کہ اس کو بچا لوں یا اس کو پھنسا دوں، دنیا میں بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ اس کو پھنسا دیا فالتو میں، وہ بھی نہیں۔ والامر یومئذ للہ، سبحان اللہ، یہ آیت آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے، کہیں اس دن بھی ہمارے خالو، پھپھا، بھابھی، نانی، کوئی ایسا شخص ہوتا جو ہمارا فیصلہ کرتا، کتنی مصیبت آ جاتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہی اس دن ہمارے ہر حکم اس دن اللہ کا، آج بھی اللہ کا ہی حکم چل رہا ہے، لیکن آج جو تھوڑی تھوڑی ہم سبھی کو یہ دی ہوئی ہے نا کہ ہم بڑے ہیں گھر میں، ہم جو کہیں گے وہ چلے گا، یہ سب چیزیں وہاں ختم ہو چکی ہیں، باپ ہیں، باپ کا کرنا ہے، یہ ہے وہ، کچھ نہیں۔ اور الامر، امر مانے حکم ہوتا ہے، آرڈرز، کام، یہ ساری میننگ آتی ہے۔ یومئذ اس دن، للہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر صحیح، یعنی کہ ٹیمپریری ہے یہ، آزمانے کے لیے انسانوں کو کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ اختیار دے رکھے ہیں، ہے نا، یہ بڑا بنا دیا، بڑا بھائی ہے تو اب چھوٹا بھائی اس کے انڈر میں ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، یہ عارضی طور پر ہے، ٹیمپریری، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا اختیار نہ کسی کے پر اختیار نہیں ہوگا۔ نجات اخروی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عزیز و اقارب کو تنبیہ کا جو ہے وہ جمع لکھا ہوا ہے، انبتاح، تنبیہ یعنی کہ وارننگ، وہ لکھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی نجات کے لحاظ سے اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں کو کیا کہا تھا؟ قیامت کے دن تمام اختیارات کلیتاً مانے
کمپلیٹلی، کل معنی ہر ہوتا ہے نا، کلیتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے. جیسے فرمایا لمن الملک، یہ دیکھیں آیتیں یہیں لکھی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود ہی فرمائیں گے صرف اللہ واحد القہار کی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرما دیا تھا، یا لا املک لکم من اللہ شیئا، لا املک، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی تنبیہ فرمائی، یہ نام بھی انہوں نے لیے، کیا تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، بے شک میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ہاں، یہ جو آج بھی اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے ہونے والے اور بڑے بڑے نام رکھتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ میری بیعت کر لے، بس میرے مرید بن جائیں، ہم کو پیر بنا لیں، کیا 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 پار. بس نبی جن کے ان ہونے کے دعوے دار ہیں نا، وہ خود یہاں پہ اپنی بیٹی، کوئی جیسا کہ ابھی ہم نے والدین کا ہی رشتہ ایکسپلین کیا نا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پاور رکھ پاتے آخرت میں، کیونکہ والامر یومئذ للہ، اس دن تو ساری کی ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، ہر ایک کو کھڑا ہو کے جواب دینا ہے. تو اگر تھوڑی بھی رکھتے تو وہ اپنے فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتے کہ بیٹی اتنا نہ پریشان ہو، میں تمہارا باپ ہوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ تو کر دوں گا میں، تم اللہ کے سب سے چہیتے نبی کی اولاد ہو، تو شان سے رہو، ادھر ادھر گھومو پھرو، سب کو بتاتی پھرو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو کہ آج کی دنیا میں ابھی تک لوگ کر رہے ہیں کہ میں ان کے خاندان سے ہوں اور میرے آگے جھکو، بڑے بڑے گفٹس لاؤ وغیرہ. چلیں انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسرز دیکھ کے رکھیں آپ لوگ، ریٹرن ورک دیکھیں، اور جیسا بھی رہے گا کہیں کچھ اٹک رہا ہوگا تو نیکسٹ کلاس میں پوچھ لیجیے گا، ورنہ اس کی ریٹرن ورک شروع کر دیں. اور بہترین صورت تھی الحمدللہ، اس کو پھر سے پڑھیں، یاد کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مطففین شروع ہو جائے گی اس کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. وعلیکم السلام.